اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ کو بتایا تھا کہ عربی گرامر اس کے دو حیثیت ہے، ایک تو اس میں ماہر بننا اور فن کو مکمل طور پر سیکھنا، اور ایک اتنا ہے کہ آپ کو عربی عبارت آ جائے۔ عبارت کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو عربی میں ہم زبر زیر پیش لگے ہوتے ہیں اس کو عبارت کہتے ہیں۔ تو کسی طالب علم کو چونکہ عربی پڑھنا اور اس کا ترجمہ کرنا ایک بہت اہم چیز ہے کسی طالب علم کے لیے، وہ طالب علم جس کو عبارت ترجمہ آ جائے تو سمجھو کہ آدھا راستہ اس نے طے کر لیا۔ تو عربی عبارت سکھانا کہ زبر زیر پیش اس سے ترجمے کا تعلق ہے، اس کے لیے اس کورس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم آپ کو اتنی گرامر سکھا دیں جس پہ آپ کو عبارت آ جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو یہاں ہم سکھائیں گے، ایک ہماری جو کتاب ہے نحو میر کہتے ہیں یا علم النحو ہے، کوئی بھی کتاب ہے، ایک اس کی اعتبار سے ہوتا ہے، اور یہ ہم نے اپنے حساب سے کہ آپ کو ہم ایسی جگہ تک پہنچائے کہ آپ عبارت خود حل کر سکیں۔ اس میں سب سے پہلا سبق ہے اسم فعل حرف، اور پھر یہ جو اسم ہے، اسم کیا ہے؟ کسی جگہ کا نام، کسی آدمی کا نام، کسی چیز کا نام۔ اور فعل اس میں نام تو ہے، معنی اس کا پتہ ہے، مثلا زید ہے، کتاب ہے، پتہ ہے یہ کتاب 200 صفحے کی، یہ اس کو کتاب کہتے ہیں۔ زید ایک آدمی کا نام ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا ہے۔ اور فعل یہ ورب انگلش میں جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں معنی بھی ہوتا ہے اور زمانہ بھی ہوتا ہے۔ حرف ایسا ہے کہ اس کے معنی خود بخود سمجھ نہیں آتے، یا تو اس کے ساتھ ملے گا یا اس کے ساتھ۔ عربی میں عرب چونکہ یہ آسمانی زبان ہے، جنت کی زبان ہے اور قرآن کی زبان ہے، تو ماشاءاللہ بہت وسعت ہے اور بہت فراخی اور بہت اللہ نے اس میں فصاحت رکھی ہے، بہت آسان کر دیا۔ آپ اسم فعل حرف کو پہچانیں گے تو آگے بات چلے گی، اور اس کو پہچاننے کے لیے عربی میں بہت ہی آسان ہے، کچھ علامات ہے۔ سب سے پہلی جو علامت ہے، ایک نمبر، وہ الف لام، یہ الف اور لام، اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں۔ جس کی شروع میں آپ کو یہ نظر آئے آپ سمجھ لینا کہ یہ اسم ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن سے کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے کہا قرآن کی پہلی آیت سورہ فاتحہ کی الحمد، اب یہاں ہا میم دال ہے، شروع میں الف اور لام، اس کو ہم کہیں گے اسم ہے۔ آپ نے کہا کہ الحمد اسم ہے، کوئی آپ سے پوچھے کہ اسم کیسے ہیں، آپ کہیں گے الف لام۔ ورب اور فعل پہ یہ الف لام نہیں آئے گا، اس سے اسم پہ آئے گا۔ آپ نے کہا العالمین، رب العالمین، تو جب آپ نے العالمین کہہ دیا، کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ اسم فعل حرف اس میں کیا ہے، آپ آرام سے بتا دیں گے کہ یہ اسم ہے اور علامت کیا ہے، تو آپ بتا دیں گے الف لام۔ العالمین، الرحمن، الرحمن اسم ہے، اسم کی علامت الف لام اس کی شروع میں۔ الرحیم اسم ہے، اس کی شروع میں الف لام ہے۔ مالک یوم الدین اسم ہے، اس کی شروع میں الف لام ہے۔ ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم، الصراط اسم ہے، اس کی شروع میں الف لام ہے۔ المستقیم اسم ہے، اس کی شروع میں الف لام ہے۔ یہ تقریباً 7 مثالیں ہو گئی، اور میرے خیال سے 6-7 مثالوں سے ادنا کل ذہن اور کسی بھی قسم کی طالب علم کو سمجھ آ جاتا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ یہ قرآن میں ہوں، حدیث میں ہوں، فقہ میں ہوں، طالب علم
اور اسٹوڈنٹ کہاں پریشان ہوتا ہے جب یہ قرآن آپ نے بتا دیا یہاں، لیکن جب بخاری میں آئے گا وہ کہے گا میں نے تو بخاری نہیں پڑھی، قرآن میں آئے گا تو آپ نے یہ علامت کسی بھی کتاب میں آ جائے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، آپ نے اس کو کہہ دینا کہ یہ اسم ہے اور اسم کی علامت اس میں الف لام ہے۔ اسم کی دوسری علامت تنوین ہے۔ آپ کہیں گے کہ تنوین کیا ہوتا ہے، یہ بھی میں بتا دوں۔ اس کے اوپر یہ جو دو لکیریں، دو نشان ہیں، اس کو دو زبر کہتے ہیں، اس پہ دو زبر اور دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے تھے۔ دو زبر تنوین، یہ بھی لکھ دو آپ کو نظر آ جائے، تنوین۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ تنوین جو ہے، تنوین آپ کو جب سمجھ آ جائے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، دوسری علامت اسم کے علامات میں سے دوسری علامت تنوین ہے۔ اس کے آخر میں یہ آئے گا، آخر میں تنوین آ جائے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے۔ میں نے کہا کتابن، آپ آرام سے یہ کہہ سکیں گے۔ آپ کہیں گے یہ اسم فعل حرف، اتنا آپ جو ہے نا 8 مثالیں اور اتنا سمجھا تو کیا وجہ، آگے جو بعد کی گرامر ہم سمجھیں گے اس کا تعلق یہاں سے ہوگا، پہلے جس کو یہ چیز آئے گی تو آگے چلے گا۔ تو کتابن اسم ہے، یہ علامت ہے۔ قلمن یہ اسم ہے، اسم کی علامت اس میں تنوین ہے۔ باب، باب دروازے کو کہتے ہیں، ہم نے کہا بابن اسم ہے اور اس میں تنوین اس پہ۔ قرآن میں ہدن، یہاں ایک قاعدہ وغیرہ ہے لیکن یہ ابھی آپ کو نہیں بتاتے، آپ بس اتنا ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تنوین کی مثالیں۔ تو خیر یہ قرآن جب سامنے ہوں اور ویسے آپ مثالیں دیکھ لیں، بابن ہے، قلم ہے، ہدن ہے، اور سیارہ، کار کو کہتے سیارتن۔ اور بہت ساری مثالیں، قرآن، یہ تنوین، مسجد، والد۔ تو یہ بھی تقریباً 7 مثالیں ہو گئی۔ مطلب یہ ہے جس کے آخر میں یہ آپ کو نظر آ جائے، آپ سمجھ جانا کہ یہ اسم ہے۔ یہاں ایک نقطے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، اتنا یاد رکھے، علامات ایک ساتھ جمع ہو جائے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کو آپ نے، اگر الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کو القلم کراس، غلط۔ جو ایسا کہے گا آپ سمجھو یہ گرامر سے ناواقف ہے۔ الکتابن، ایسا نہیں ہوگا، یہ غلط ہو جائے گا۔ یا تو اگر یہ آیا ہے تو الکتاب، اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ کہیں گے کتابن۔ ان میں سے ایک ہوگا، یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، یہ دونوں جمع نہیں ہوں گے۔ اگر جمع کر دیے آپ نے تو گرامر کے اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اسم کی 2 علامات ہم نے پڑھ لی، الف لام اور دوسری علامت تنوین، اور ایک قاعدہ ہم نے قانون پڑھ لیا کہ تنوین اور الف لام ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے، جہاں یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، جہاں یہ تنوین ہوگی وہاں الف لام نہیں ہوگا۔ آپ کا کام آج سے یہ ہے 8 10 12 15 مثالیں قرآن میں، بخاری میں، فقہ میں اور کسی بھی عربی کتاب میں یہ علامات ڈھونڈے اور اسم کو پہچانیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 چیزیں ہو گئی، اسم، ناون، فعل، ورب، اور حرف، پری پوزیشن جس کو آپ کہتے ہیں۔ اس کی پھر اقسام بنتے ہیں، اس کی بھی اقسام بنتے ہیں، اس کی بھی اقسام بنتے ہیں۔
تو یہ تین آپ نے ابھی ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اسم، اس کا پہلا سبق ہے علامات اسم میں سے 2 علامات. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ